عالیہ شو آفیشیل چینل پر پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب، جو کہ آتھر ہیں، کالمنسٹ ہیں اور پروفیسر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو ویری مچ عالیہ جی. آپ کے سننے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست سری اکال، ونکم اور نمسکارم. آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ جو شیلف دکھ رہے ہیں نا، یہ والا شیلف، یہ پورا شیلف میں نے لکھا ہے. او واو سر، وہ شیلف ایکچولی نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ ونڈو بنی ہوئی ہے نا، تو آدھی ونڈو میں ہوں، آدھی آپ کو اب نظر آتی. اس میں سارے کتابیں، چیپٹرز وغیرہ سب میرے اکیڈیمک کریئر کی کیا بولنا چاہیے ثبوت ہے. سر امیزنگ. نہیں سر، وہ تو ہم کہتے ہیں یو آر ویری لرنڈ پرسنالٹی، اور وہ خاص طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں. حیدرآباد میں ایک کہاوت ہے، خدا مہربان تو گدھا پہلوان. بالکل نہیں سر، جو لک کا ہونا بھی، گڈ لک کا بھی ضروری ہے. آپ نے صحیح کہا، خدا کا مہربان ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ دو ٹاپکس ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ دو ٹاپکس پہ جو ہے ہم بات کیے لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کا ایک ڈیکلیریشن آیا ہے، جو کہ اس میں اس نے افغانستان پر جو اس کی پالیسی ہے وہ بیان کی ہے. اب افغانستان اس ریجن کے لیے، پاکستان انڈیا پہ اس کا کیا امپیکٹ جو اس نے کہا ہے اس میں وہ کیسے دیکھتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر، اور وہ خبر صرف بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے پاکستان میں بھی، اور خبر یہ ہے کہ کوئی 18 کنٹریز تک تقریباً اتنے ہیں کہ جو اب اس چیز کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے ہاں بھی کر دی ہے کہ انڈیا سے انڈین کرنسی میں جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے. تو سر پہلے آپ کا میں سٹینس چاہوں گی کہ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ تقریباً 18 ملکوں کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو گئی ہے کہ وی کین ڈو آر ٹریڈ ان انڈین کرنسی. تو اس سے دو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو ایک امبیلنس آف ٹریڈ ہے وہ ایڈریس ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ ہو رہا کہ لیٹس سے کہ میں آپ کو، لیٹس سے کہ ملیشیا انڈیا کو $10 بلین کی چیزیں خرید رہا ہے، انڈیا سے بیچ رہا ہے، اور $15 بلین کی چیزیں خرید رہا ہے. اگر وہ روپیوں میں کرتا ہے تو یہ جو ڈفرینس ہے اس کے پاس زیادہ روپے رہ جائیں گے نا. دے ول ہیو مور روپیز لیفٹ وتھ اٹ، کہ ارے ہم 10 بلین روپیز کا سامان انڈیا کو بیچ دیے، اب صرف 3 بلین کا ہم خرید رہے ہیں، ہمارے پاس صرف 7 بلین روپے کا ہم کریں گے کیا؟ یا تو وہ واپس انڈیا میں انویسٹ کر دیں گے وہ، کیونکہ وہ روپی ہے، یا دے میں ری ایڈجسٹ کہ اچھا یہ جو چیز ہم تھائی لینڈ سے خرید رہے ہیں، یہ جو چیز ہم جاپان سے خریدتے ہیں، اسے چھوڑ کر یہ 7 بلین کا مزید ہم انڈیا سے خرید لیتے ہیں. دیٹس ہاؤ وی کین یوز آر روپیز. اور اگر انڈیا کا تھائی لینڈ کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جاتا ہے، دین ملیشیا کین پے تھائی لینڈ ان روپیز بیکاز اٹ ہیز سرپلس روپیز ایز اے فورن کرنسی. ابھی یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ لیٹس سے کہ سعودی عربیہ کے پاس سے جا کے آپ تیل خریدنا چاہتے ہیں، تو سعودی عربیہ کہے گا ٹھیک ہے یہ ڈیل ہے، اتنا ہم آپ کو تیل بیچتے ہیں $1 ملین. تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یوروز ہے، چلے گا؟ تو سعودی عربیہ ول پرابلی سے یس ٹو یوروز. اور اس کے بعد کہیں نہیں یوروز بھی نہیں ہے لیکن کینیڈین ڈالر ہے، آسٹریلین ڈالر ہے، چلیں گے؟ تو وہ ریلیکٹنٹلی دے میں سے اوکے. اب یہ ہوگا کہ کنٹریز کہیں گے سعودی عربیہ کو بھائی ہمارے پاس روپے ہیں، کیا آپ روپے لے لیں گے ڈالر کے بجائے؟ اینڈ اگر سعودی عربیہ از ون آف دوز کنٹریز وچ سائنز دی میمور آف انڈرسٹینڈنگ، دیٹ ول ہیپن. تو اس سے یہ ہوگا کہ انڈین کرنسی ول ناؤ، انڈین روپی ول آلسو بیکم این انٹرنیشنل کرنسی، جس سے نہ صرف انڈیا ول بائی اینڈ سیل بٹ ادر کنٹریز کین آلسو بائی اینڈ سیل. جس طرح سے کرنٹلی سب سے زیادہ US ڈالر ہے جو تقریباً 60% ہے ان ٹرمز آف ریزرو کرنسی، اور ٹریڈ تقریباً 70% تک US ڈالر میں ہوتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹیٹس پہ ہے وہ یورو ہے، اور تیسرے اسٹیٹس پہ کہتے ہیں کہ جاپنیز ین ہے، اور پھر یوان بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ 2% تھی. اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو انڈیا کی اکانومی ول بیکم مور اسٹرانگر اسٹیبل، اور دوسرے ملکوں کی اکانومیز انڈیا کی اکانومی سے اب جڑنے لگ جائیں گی بیکاز آف دا یوز آف روپی ایز اے کرنسی.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کے ڈالر سے تھوڑی فریڈم مل جائے گی، لوگوں کو نجات مل جائے گی، اور ورنہ دا یو ایس ہیز اسٹارٹیڈ یوزنگ اٹ ایز اے ویپن پچھلے 10-20-30 سال سے، جب تو ایرانین مسئلہ جب سے شروع ہوا ہے 79 کے بعد سے، ایران کے اوپر جو سلمان رشدی کے فتوے کے بعد سے جو سینکشنز وغیرہ لگنے لگے ہیں، اس کے بعد سے انٹرنیشنل فائنانس میں یو ایس ڈالر کو ایز اے ویپن کی طرح یوز کی ہے یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز نے ملکوں پہ سینکشنز کرنے کے لیے، جس سے لوگوں کی ترقی وغیرہ رک جاتی ہے۔ بعض ایسے سینکشنز استعمال کیے ہیں یو ایس سے، میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی دنیا کے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں بیکاز آف دیز سینکشنز۔ اگر آپ عراق کا پاپولیشن لے لیں، ایران کی عوام کو لے لیں، ایران اور انڈیا ٹریڈ نہیں کر سکتے بیکاز آف دس ڈالر سینکشنز۔ تو اگر ایران بھی آ جاتا ہے روپی کے معاملے میں، then they can also escape US sanctions, or they can begin trading more aggressively and in larger volumes. لیکن جب تک یو ایس کی بینکس کے ساتھ اور ڈالرز کے ساتھ تعلقات ہے، سیکنڈری سینکشنز کا تو ڈر رہے گا ہی، بٹ کم ہوتے جائے گا۔ جتنے زیادہ ملک نان ڈالر ٹریڈ کرنے لگیں گے تو وہ جو ہے سو اتنا ہی ڈالر کمزور ہوتے جائے گا اور یو ایس کی گرپ کم ہوگی۔ چائنا، سعودی عرب، دیز آر دا 3 کنٹریز، اور رشیا، جو بہت زیادہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اینڈ دے آر آل کوائٹ الائنڈ وتھ ایچ ادر ایکسیپٹ کہ انڈیا چائنا کے بیچ میں تھوڑی متبھیڑ ہے، ورنہ یہ سارے کنٹریز، اگر آپ رشیا کو کور بنا لیں تو رشیا کا دوست چائنا، رشیا کا دوست انڈیا، رشیا کا دوست سعودی عرب، یہ چاروں ملک تیزی سے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے تفصیل بیان کی، تو کیا جب امریکہ تک بھی یہ سب باتیں پہنچ رہی ہیں، خبریں، وہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے امریکہ اس کے خلاف یہ جو کچھ پابندیاں یا یہ کہ تم یہ تجارت وہ جب دیکھے گا اور خوف محسوس کرے گا تو کوئی ایسا اسٹیپ لے سکتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ نے ہمیشہ اپنی اکانومی کو ایز اے کیرٹ کی طرح استعمال کیا ہے، اور اپنی ڈیفنس اور یہ سینکشنز وغیرہ ریجیم کو ایز اے اسٹک۔ تو ابھی تو وہ دیکھ رہے ہیں، دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ انڈیا کسی نہ کسی طرح سے امریکہ کا، اٹس لائک سیئنگ کہ بھائی انڈیا کو پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شادی کر لے ہمارے ساتھ۔ تو اب وہ شادی سے پہلے اب وہ کتنے بھی اس کے تھوڑے بہت گستاخیاں ہوں، ذرا اگنور کر لے رہے ہیں کہ کوئی چٹھی کا جواب نہیں دیتی، فون نہیں اٹھاتی، ٹیکسٹ نہیں کرتی، اس کے ساتھ بھی بات کرتی ہے، اس کو بھی فیس بک پہ لائک کرتی ہے۔ یہ جو کواد ہے، کواد کو الائنس میں بدلنا چاہتی ہے۔ یو ایس وانٹس اے ملٹری الائنس with India against China. That's what I mean by شادی۔ تو یہ جو باتیں ہو رہی کہ اولڈسٹ ڈیموکریسی، لارجسٹ ڈیموکریسی، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا چائنا کی دوستی ہو جاتی ہے then this will become the Asian century۔ یورپ ختم، ویسٹ بھی بہت کم ہو جائے گا، اور امریکہ بہت پیچھے ہو جائے گا انڈیا اور چائنا کے۔ by 2075 چائنا India will be way ahead of the US. So the best way for US to prevent 2022 from becoming an Asian century is کہ یہ جوڑی بننے سے توڑ دیں۔ تو کیسا توڑے کہ ہمارے سے جڑ جائے؟ تو that is what I meant کہ یہ اس لیے جو فریز استعمال ہوتی ہے as the most consequential relationship انڈیا اور US کی۔ So اگر انڈیا امریکہ کے ساتھ نہیں جوائن ہوتا آئندہ 10 سال میں ان ٹرمز آف این الائنس، تو امریکہ کی ہیجمنی دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ وی میں لیو ان اے ورلڈ وداؤٹ ہیجمنی، یا انڈیا چائنا کے بیچ میں کیا ہوتا ہے۔ سو اٹس دیٹ کائنڈ آف اے سچویشن کہ انڈیا از دا پلئنگ دا کنگ میکر۔ انڈیا چاہا تو چائنا کو باس بنا سکتا ہے، چاہا تو امریکہ کو باس بنا سکتا ہے۔ چائنا کو باس بنانا تو بہت ہی وہ مجھے لگ رہا ہے، اور ویسے تو وہ امریکہ کو بھی باس بنانے پہ تیار نہیں ہے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے تو دیکھیے، آئی تھنک انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ چائنا کو باس بنائے، لیکن یہ جو بارڈر کے جو چکر ہیں، چائنا ہیز ٹو اسٹاپ اٹ۔ جو چائنا انڈیا کو تنگ اس لیے کر رہا ہے کہ انڈیا امریکہ کے قریب جا رہی ہے۔
So it's making China insecure. So basically इसलिए तो डॉक्टर साहब इंडिया तो खुद बॉस नहीं बनना चाहता, वो कैसे बनाएगा इन दोनों में किसी को बॉस? अभी इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है. मतलब कहने को तो है कि अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाती है तो नोबडी इज बॉस, देन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द स्मॉलर बॉसेस. अगर एक बड़े बॉस के बजाय छोटे मोटे 6-7 बॉसेस हो जाते हैं दुनिया में, तो देन इंडिया इज वन ऑफ देम, जिसमें यूरोप भी एक बॉस है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, जापान भी है, रशिया भी है, राइट? वो दैट इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर इंडिया. लेकिन दैट इज नॉट इजीली हैपनिंग एट द मोमेंट, क्योंकि क्लस्टर्स बन जा रहा है ना. रशिया और चाइना अलग नहीं रहे, दे आर गेटिंग वेरी क्लोज. अमेरिका, यूरोप तो नेटो के वजह से भी काफी क्लोज है. तो ये जो जोड़ियां हैं, इसके वजह से जो जिस तरह की दुनिया इंडिया देखना चाहता है फिल वक्त, वो नजर नहीं आ रही. ओके, तो डॉक्टर साहब इसी के साथ, इसी से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस रीजन का, तो उसके ऊपर चाइना की एक पॉलिसी सामने आई है. सर, वो जो डिक्लेरेशन है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया पे उस पर कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं? उसमें जो उसने अपनी पॉलिसी बयान की है, वो पाकिस्तान के हक में आपको नजर आ रही है या वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी? I mean, it is quite a comprehensive statement है वो. मतलब उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि अफगानिस्तान से क्या क्या प्रॉब्लम्स है चाइना के लिए और दुनिया के लिए. उन्होंने कई बार उस स्टेटमेंट में कहा कि इज ए थ्रेट ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म तो और टेररिज्म. ये तीन चीज, अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स में भी गए तो आप देखेंगे कि चाइना को शुरू से इन तीन चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सारे के सारे जिनजियांग से ताल्लुक़ रखते हैं. रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मुसलमानों में वहाबियत आ जा रही है, मुस्लिम्स आर गेटिंग अग्रेसिव. फिर वो एक सेपरेटिज्म, वो स्टेट अलग स्टेट मांगेंगे, जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट तो ऑलरेडी है. तो they are worried कि अफगानिस्तान can become the locus of operations, यानी हेडक्वार्टर्स जहाँ से ये सारे सेपरेटिज्म, ना सिर्फ चाइना को लेकर, कश्मीर को लेकर, इंडिया में अगर कश्मीरी के जो ग्रुप्स हैं, अगर उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया तो वो शायद अफगानिस्तान में जाके बैठ जाएं, और वो मज़ीद दूसरे सेंट्रल एशियन मुल्कों के लिए भी डेंजर है. किर्गिस्तान, खासतौर से कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान की एथनिक ग्रुप्स में ताजिक भी होते हैं, उज़्बेक्स भी होते हैं. तो ये जो यू कैन बी एन उज़्बेक फ्रॉम अफगानिस्तान, यू कैन बी एन उज़्बेक फ्रॉम उज़्बेकिस्तान. तो इस वजह से ये सेंट्रल एशियन का मतलब कोई टेररिस्ट उज़्बेकिस्तान में बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकता है ना, क्योंकि वो लैंग्वेज भी बोलता है, एथनिसिटी भी उसी की कॉमन है. तो सेंट्रल एशिया के कई मुल्क बड़े परेशान हैं और इसके काफ़ी डायलॉग हो रहे हैं. पिछले आपने याद होगा आपको, नवंबर में अजीत डोवल साहब जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्हें काफ़ी नेशनल सिक्योरिटी, सेंट्रल एशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया था जस्ट टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान और टेररिज्म फाइनेंसिंग कैसी कट की, जिसमें पाकिस्तान डिड नॉट पार्टिसिपेट. हालांकि पाकिस्तान हैज़ द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम टीटीपी, जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है. तो ये हाईलाइट किया चाइना ने. दूसरा, उन्होंने अमेरिका की काफ़ी क्रिटिसिज्म की, तो उसमें काफ़ी तालिबान की सपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि वी अप्रिशिएट अफगानिस्तान, वी सपोर्ट अफगानिस्तान की पीपल का चॉइस. तो उन्होंने ऐसा बात किया जैसे कि तालिबान को अफगानिस्तानियों ने इलेक्ट कर लिया हो. और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके रिलीजन और आपके वैल्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं. सो बेसिकली दे हैव नॉट सेड कि वी आर गोइंग टू बी अगेंस्ट योर रिलीजियस स्टेट अगर अफगानिस्तान बन जाता है. लेकिन उन्होंने वेस्टर्न मुल्कों की तरह से जो नैरेटिव आती उसको भी इंक्लूड किया, क्योंकि जो अमेरिका और वेस्ट को जो प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर तीन मेजर प्रॉब्लम है. एक कि जिस तरह से वुमेन्स राइट्स को अंडरमाइन कर रहा है तालिबान. नंबर 2, गवर्नमेंट जो तालिबान ने प्रॉमिस की थी ड्यूरिंग द एग्रीमेंट विद द यूएस नेगोशिएशन जो पोम्पेओ के साथ हुई थी, उसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट. इंक्लूसिव गवर्नेंस ये कि सिर्फ पश्तो नहीं रहेंगे गवर्नमेंट में, उज़्बेक्स भी रहेंगे, शिया भी रहेंगे, जो अमेरिका के साथ जो कोऑपरेट करे थे, जो लीडर्स थे पुराने, उनके भी जो सपोर्टर्स है वो भी रहेंगे. लेकिन दिस हैज बिकम जस्ट अ पश्तो गवर्नमेंट, ना तो उसमें उज़्बेक्स हैं,
نہ دوسرے ریلیجیس مائنورٹیز جیسے شیعہ ہیں یا ایتھنک مائنورٹیز، وہ کوئی بھی اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. دس از ون کرٹیسزم فرام دا ویسٹ. تیسرا از سپورٹ فار ٹیررزم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی آئیسس اور القاعدہ کنٹینیو ٹو آپریٹ ان سائڈ. ایک ہوٹل جس میں چائنیز انٹرپرینرز رہتے تھے، وہاں پہ آئیسس نے اٹیک بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے. سو the West feels کہ افغانستان is not doing enough to fight ISIS. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان should cooperate with regional countries in fighting extremism. تو وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ لے سکتے ہیں could be directed at پاکستان، کہ افغانستان طالبان کی گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے ٹو میک شیور کہ پاکستان افغانستان بیس روپ سے اس کو کنٹرول کیا جائے. تو وہ اشارہ ہے ٹورڈز TTP، لیکن اس سے ہٹ کر there is nothing explicit to say کہ this statement is made in the favor of پاکستان یا انڈیا. تو جو انہوں نے کہا کہ ریجن کے کنٹریز کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اس میں انڈیا بھی آ جائے گا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے ابھی آپ جانتے ہیں کہ کہا گیا ڈیفینس منسٹر کی طرف سے کہ ہم افغانستان کی جو پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی ہائیڈ آؤٹس، وہاں پر ہم حملہ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم کریں گے. تو اس کے بعد جب یہ والا اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو اس میں جو یہ ایک بات کہی گئی ہے کہ چین کبھی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. تو اندرونی معاملہ تو ہے یہ افغانستان کا، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو جو ہے وہ آنے دے رہے ہیں یہاں پہ، ان کو روک نہیں رہے. تو اس پہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چائنا کو ذرا تھوڑا سا سٹریس دے کے اس پہ پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے تھی، سپورٹ کرنی چاہیے تھی؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. جب چائنا اندرونی معاملات کہتا ہے، اٹس ریفرنگ ٹو ہیومن رائٹس. آپ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے، نہ پڑھائیں، لیکن ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہ کریں، بیکاز ٹی ٹی پی از ناٹ اے ڈومیسٹک ایشو، اٹس این انٹرنیشنل ایکٹر. وہ کراس بارڈر ہے. چائنا کا نمبر ون کنسرن از دس. دیکھیے ٹی ٹی پی جیسا گروپ چائنا کے خلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے اگر اوئیگرز کے مسئلے کو کسی نے فائنانس کر دیا، رائٹ. اگر آئیسس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ری اورینٹ ہو جائیں ٹورڈز چائنا، ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، کسی کنٹری کی طرف سے، گلف کنٹری یا ادھر ادھر سے کوئی ریچ مسلم بزنس مین ان کو پیسے دے دیں. سو دیٹ از واٹ چائنا از وریڈ اباؤٹ. یا اوئیگرز وہیں سے اوئیگرز خود آ کر ایسٹیبلش کر لیں گروپ ان سائڈ افغانستان. تو وہ فیئرز ہیں ان کو کہ افغانستان کین بیکم اے بیس فار ازم ان سائڈ دیئر اون کنٹری. اور مطلب ڈر یہ بھی ہے کہ اگر ایسا کوئی گروپ پیدا ہو جاتا ہے اینڈ اٹ از کالڈ سے جنجیانگ لبریشن فرنٹ، اس طرح کا کوئی نام ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اٹ کوڈ گیٹ سپورٹ ایون فرام ویسٹرن کنٹریز which might say that it is not a terrorist group, it's fighting for human rights and freedom and democracy. یہ مجاہدین بن جاتے ہیں نا وہ. So that is China's ultimate fear کہ اس کے borders کے اندر انسرجنسی ہو اور ایکسٹرنل اس کو سپورٹ ہو، فنڈنگ ہو، فائنانسنگ ہو. So that is the ultimate nightmare جو انڈیا کے has been facing with regards to Kashmir, right? کہ باہر سے پیسے آ رہے ہیں، ہتھیار آ رہے ہیں. So that is the ultimate nightmare, they don't want it. اور پاکستان کا ایسا ہے کہ جب پاکستان بمباری کرے گی تو دین لیٹس ٹاک. آئی تھنک یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے آپ کی کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے لگتا وہ باتیں بھی نہیں کر سکتے اب تو. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. انہوں نے اناؤنس کیا کہ بھائی اناؤنس کیوں کیا، کر دیتے تو دیٹ از مور دین انف. ٹی ٹی پی نے اتنے حملے کر دیے، کسی شہر کو نہیں چھوڑا انہوں نے. آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. سر وہ اصل میں چکر ہے کہ وہ اندر ہی ملک کے جو بمباریاں ہو رہی ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر، وہ اس میں اتنا پھنسے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اندر جو بمباریاں ہو رہی ہیں ان کو پکڑ لیں، باہر کی طرف بعد میں بچائیں گے. اور پھر یہ آئی ایم ایف کا بھی چکر چل رہا ہے اور things are getting worse day by day. So I'm not very sure. اور جنگ لڑنے کے لیے پیسے کہاں ہیں بھائی آپ کے پاس؟ ہاں بالکل سر، یہ سب بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے، اگر آپ بریفلی کامنٹ کرنا چاہیں کہ کیا اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ پاکستان کا تو خیر ہے ہی ایک افغانستان کے ساتھ جو بھی ہے مسلم اور سارا، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہی اپنے ہی طالبان، تو دوسری طرف جو انڈیا ہے اس کا بھی وہاں پہ کافی اولڈ رہا اور ہے ابھی بھی. تو چائنا چاہتا ہے کہ یہ پالیسی کے بعد وہ یہ اس کی خواہش ہے کہ اس کا بھی ہولڈ رہے یا اس کو بھی اس میں عمل دخل کا موقع ملے. کیا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں؟ چائنا کے 3 انٹرسٹ ہے افغانستان کے لے کر. ایک کہ اٹ شوڈ ناٹ بیکم اے بیس فار اینٹی چائنا ایکٹیویٹیز، نمبر 1.
نمبر 2 جو نیچرل ریسورسز ہے افغانستان کے اس کو وہ جتنا حصہ وہ چاہتا ہے اسے مل جائے. آپ کو پتا ہے انہوں نے $150 ملین کی ایک ڈیل آلریڈی سائن کر چکے ہیں. دے آر لوکنگ فار منرلس, ریئر ارتھ میٹیریلس وغیرہ ڈھونڈنا چاہ رہے. تو سیکنڈ چیز ان کی اکنامک انٹرسٹ ہے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ جس طرح سے افغانستان میں یو ایس کی موجودگی تھی. دیکھیے اگر آپ چائنا ہے تو چائنا سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے میرے خیال سے جو شاید لگتا ہے افغانستان, بٹ اٹ از ویری کلوز ٹو. تو جب تک امریکہ کی فوجیں تھیں افغانستان میں, اٹ کوڈ ہیو بین اے پوٹینشیل بیس اگینسٹ چائنا نا. وہاں پہ آپ میزائلس وہاں سے فائر کریں, امیجن کریں آپ امریکہ کے کروز میزائلس وغیرہ وہاں پہ لے جا کے وہاں سے فائر کرتے تو شارٹر ڈسٹینس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفینڈ, اور وہاں سے ایئر بیس بنا کے. So America's military presence in Afghanistan would have been a big worry to China, جیسا ایران کے لیے بھی تھا. تو چائنا نہیں چاہے گا کہ اس طرح کا پوزیشن انڈیا کو مل جائے افغانستان میں. India has an alternative place from where it can, deter China. It is okay اگر پاکستان وہاں پہ انوالو ہوتا ہے, but not India. So they will want to make sure کہ India does not fully dominate Afghanistan. Or any other power, US بھی, they would not like that. انہوں نے US کی کافی کرٹیسزم کی اس اسٹیٹمنٹ میں اباؤٹ ہاؤ افغانستان کے پیسے انہوں نے سیز جو کر لیے ہیں. جی پروفیسر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. بائے.